امی کہنے کی ایک اور وجہ ہے۔ تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 9 107 نمبر صفحہ سورہ اعراف کی آیت 157 جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں حضور کو اللہ نے نبی امی کہا ہے، فرماتے ہیں اس لیے امی کہا گیا کہ وہ ام القرآن میں پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ ام القرآن کہتے ہیں مکہ کو، ام القرآن بستیوں کی ماں، شہروں کی اصل۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو سب سے پہلے زمین کا وہ ٹکڑا بنایا جسے آج ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زمین بنائی وہ بنائی، وہاں سے پھر زمین پھیلی اور پورے جہان میں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے پھیلا دیا۔ تو یہ شہر ہوا اصل۔ اب سب سے پہلے جب ظہور کرنا تھا مخلوق کا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کا ٹکڑا بنایا، اس ٹکڑے پر ٹھہرایا اس نبی کو جس کے صدقے میں یہ زمین بنائی گئی تھی۔ تو صاحب روح المعانی فرماتے ہیں ام القرآن میں رہنے والے نبی کو کہا گیا یہ امی نبی ہے، وہ شہروں کی اصل ہے، یہ نبیوں کی اصل ہے، یہ نبیوں کی اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیں 1 منٹ کے لیے حرم کعبہ میں چلے جائیں۔ پہنچے ہو؟ میں اصل کی بات کرتا ہوں کہ بھائی ہر چیز کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اس کا اختتام بھی وہیں ہوتا ہے۔ طواف کعبہ کرتے ہو نا؟ ابھی کچھ لوگ تازہ بھی کر کے آئے ہیں، مجھے نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اہل محبت۔ اللہ تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ یہ طواف شروع کہاں سے کرتے ہو؟ جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ اور تمہارا چکر پورا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے۔ جہاں سے طواف شروع ہوا وہیں پہ آ کے تمہارا طواف ختم ہوا۔ سمجھانے کے لیے میں بات کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ سائنس کی زبان میں سمجھیں تو کوئی بھی دائرہ جو سرکولیشن میں ہوتا ہے، جہاں سے دائرے کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہیں اس کا نقطہ اختتام بھی ہوتا ہے۔ جہاں شروع ہوتا ہے گول دائرہ وہیں آ کے ختم ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کائنات محمد عربی کے وجود سے شروع ہوئی تھی اور کائنات کا اختتام بھی بزم حشر میں محمد کے قدموں پر ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ التوزی التلوی ہمارے دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کی زبان میں MA پارٹ 1 کی یہ بک ہے۔ کالج اور یونیورسٹی پڑھنے پڑھانے والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم دینی مدارس میں جو ہمارا کورس ہے تو MA آخری ڈگری ہے، تو یہ MA پارٹ 1 کی کتاب ہے فن کی۔ اس میں اصل کی تعریف کرتے ہیں۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الاصل ما یبتنا علیہ غیرہ، اصل وہ ہوتا ہے جس پر کسی اور کی بنیاد ہو۔ اب میں اس کو 2 طریقے سے سمجھاؤں گا۔ ایک وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں مسجد کی، ان دیواروں کی اصل ہے نیو، جو زمین کے اندر ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان دیواروں کی اصل وہ ہے بنیاد زمین کے اندر۔ اچھا، یہ دیواریں بھی بنیاد ہیں، یہ اس چھت کی بنیاد ہے۔ چھت کے لیے دیواریں اصل ہیں، دیوار کے لیے وہ جو زمین کے اندر دیوار ہے چھوٹی، وہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ دیوار نہ ہو کھڑی ہو سکتی، اگر دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی تو لینٹر اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس چھت کی بنیاد دیوار ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک یہ بنیاد ہے، اور ایک اصل ہوتی ہے عقلی۔ عقل میں کیا کہ دلیل کو اصل کہتے ہیں۔ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ الاصل ما یبتنا علیہ غیرہ، اصل وہ ہوتا ہے
جس پر کسی غیر کی بنیاد ہو، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اللہ تعالی نے اپنی ذات کے بعد جب مخلوق بنانا چاہی، جب ارض و سما کے 14 طبقوں وجود دینا چاہا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز پیدا کی وہ تیرے اور میرے نبی کا نور ہے۔ تو جب نبی کا نور ہے تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے اصل محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، پھر نبی بنائے گئے، پھر رسول بنائے گئے، پھر جنت بنائی گئی، پھر لوح و قلم بنایا گیا، پھر عرش و کرسی بنائے گئے۔ الغرض یہ کہ کائنات میں جو کچھ بنایا گیا وہ فرع ہے، اور محمد مصطفیٰ کی ذات ہر فرع کی اصل ہے۔